انسانوں سے، لیکن مولا کی شان ہی الگ ہے۔ وہ فرعون کو ہلاک کرتا ہے تو پانی سے، نمرود کو ہلاک کرتا ہے تو مچھر سے، ابرہہ کو ہلاک کرتا ہے تو چڑیوں سے، ابو جہل کو ہلاک کرے گا تو بچوں سے۔ یہ اس کی شان ہے۔ ہاں، بڑے بڑے دشمنوں کو چھوٹی طاقتوں سے ہلاک کرتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ جتنی طاغوتی طاقتیں آج بھی حکومت اور تخت کے نشے میں ناچ رہی ہیں، انتظار کرو، اللہ رب العزت کی جب پکڑ آئے گی ہلکی چونٹیوں سے مولا انہیں ہلاک و برباد کرے گا۔ ویسے تو یہ آئی گیا ہے وائرس جو نظر بھی نہیں آتا، یہ گردن میں جاتا ہے کہ دماغ میں جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے ویرینٹ لے کر کے آ رہا ہے۔ ہاں، ہر مہینے نئے نئے گھونگھٹ اوڑھ کر کے آتا ہے یہ کورونا، دیکھ بھی رہے ہیں آپ۔ ہاں، ہر مہینے نئی نئی دلہن ہے، اس کے نئے نئے جلوے ہیں۔ فرسٹ ہو گیا، سیکنڈ ہو گیا، تھرڈ ہو گیا، فورتھ ہو گیا، ابھی سیریز آنے باقی ہیں، اس لیے کہ کیڑا بڑا شاطر ہے، بڑا شاطر ہے، نئے نئے لباس پہن کر کے آتا ہے اور نئے نام کے ساتھ آتا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر مولا تبارک و تعالیٰ ہلاک کرنے کے لیے اس ہلکے سے کیڑے کو بھیجا ہے تو بڑی بڑی طاقتیں بھی ان کیڑوں کے ذریعے سے ختم ہو جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گی۔ اور آپ کو پتا ہے قیامت کے قریب یاجوج ماجوج آئیں گے، پتہ ہے نا، حدیث پاک ہے۔ یاجوج ماجوج دو آدمی نہیں ہیں یہ کہ ایک یاجوج، ایک کا نام یاجوج ہے دوسرے کا نام ماجوج ہے۔ یاجوج ماجوج ایک فوج ہے، ایک فوج ہے، وہ اتنی بڑی فوج ہے کہ انسانوں سے زیادہ تعداد ان کی ہے۔ ابھی جتنے پوری دنیا میں انسان ہیں ان سے زیادہ تعداد ہے ان کی، یاجوج ماجوج۔ یہ نکلیں گے، یہ کسی جگہ قید ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ قیامت کے قریب یہ باہر آئیں گے اور پوری دنیا میں فساد مچائیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے، ہر چیز، تمہاری ساری کھیتیاں کھا جائیں گے، تمہارے سارے غلے اناج، حتیٰ کہ تمہارے جو کھانے پینے کے جو سامان ہیں، پتیلیاں برتن، یہ تک کھا جائیں گے، سب کھا جائیں گے۔ تو یہ جب چل رہے ہوں گے پوری دنیا کو، ان کو مارے گا کون؟ ان کو ختم کون کرے گا؟ اتنی بڑی فوج ہے، انسان کیا مقابلہ کر پائیں گے ان کا؟ تو پھر حدیث میں یہ ملتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی گردن میں کیڑا پیدا کرے گا، ان کی گردن میں کیڑا پیدا کرے گا، بہت چھوٹی قسم کا کیڑا ہوگا، اور یہ کیڑا اتنی تیزی سے پھیلے گا کہ وہ چند ہی ساعتوں میں پوری کی پوری فوج اس کیڑے کے شکار ہو کر مر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ وائرس کا جو آج پھیلنے کا آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ تیز وہ پھیلے گا۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، اتنی بڑی فوج کو اگر ایک ہلکے کیڑے سے مولا تعالیٰ ختم فرمائے گا تو اس کی پکڑ کو سمجھو۔ آخر بات میں یہ کہنا چاہوں گا، ایک سوال آتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب بدر کی مدد فرما رہا ہے فرشتوں کے ذریعے، اس کے ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہے کہ اگر وہ اتر کر صرف آواز لگا دے تو پوری شعیب علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی۔ ایک فرشتے نے چیخ مارا تھا، پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ تو یہاں 5000 فرشتے کیوں اتارے؟ 5000 فرشتے، ایک فرشتہ بھی اتارتے تو یہ سارے مشرکین کے لیے وہ کافی تھا۔ فرشتوں کی طاقت کا اندازہ کیا ہے آپ کو؟ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ایک ہی فرشتے سے سب کو ہلاک کرتا، لیکن 3000 یا 5000 یہ جو اتارے ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی عظمت و شان کے لیے اتارے۔ ہاں، عظمت شان کے لیے اتارے۔ باڈی گارڈ ایک بھی چل سکتا ہے لیکن 10 رکھنا یہ شان کے لیے۔ کچھ لوگوں کے ہاں ہوتا ہے 10 ہیں 15 ہیں، یہ عظمت بتانے کے لیے، شان بلند بتانے کے لیے۔ بہرحال یہ جنگ بدر کے بعد جو حالات چینج ہوئے، اللہ کا فضل ہے، شوکت اسلام بڑھتی ہی گئی، بڑھتی ہی گئی۔ اللہ کریم اس بدر کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، ثبات و استقامت اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائے، کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اشرف النبی الاکرم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ البدریین الکرام الفاتحہ۔ الہ العالمین۔